مرکزی حکومت کی جانب سے منظور کردہ وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرتے ہوئے ادگیر کے مسلمانوں نے اس بل کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں مسلم تنظیموں کے نمائندوں نے پیر کے روز ادگیر کے سب ڈویژنل آفیسر کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کے ذریعے وقف بل سے متعلق جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے خلاف ملک بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ اسی کے تحت 17 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ایک بڑا احتجاج کیا گیا۔ ادگیر میں بھی مسلم تنظیموں نے اسی احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے انتظامیہ کو میمورنڈم پیش کیا اور مطالبہ کیا کہ وقف جائیدادیں صرف مسلمانوں کے زیر انتظام رہنی چاہیے۔ میمورنڈم میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا وقف ترمیمی بل ہندوستانی مسلمانوں، دیگر اقلیتوں اور انصاف پسند شہریوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہ بل مسلمانوں کے ساتھ مسلسل روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کا عکاس ہے اور آئینی اقدار و حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اگر یہ متنازعہ بل منظور کر لیا گیا تو اس کے اثرات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ دیگر مذہبی اقلیتیں بھی اس کے منفی نتائج سے متاثر ہوں گی۔ اس لیے مطالبہ کیا گیا کہ اس بل کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ میمورنڈم پر دستخط کرنے والوں میں قومی مسلم مورچہ کے جنرل سیکریٹری تامبولی اعجاز، جن پریورتن سیوا سنگھ کے صدر شیخ اظہر الدین، ادگیر جامع مسجد و عیدگاہ کمیٹی کے صدر فاروق محمد رفیع الدین، جمعیت العلماء کے تعلقہ صدر مولانا عزیز الرحمان، شہر صدر مولانا شفیع الرحمان، شیخ محی الدین مولانا ذاکر، کانگریس کے شہر صدر منظور خان پٹھان، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے شہر صدر سید جانی، یونائیٹڈ مسلم فورم کے صدر سید مجیب خطیب، فاروقی محمد ریاض الدین، محمد منتجب خواجہ، شیخ ابراہیم اسماعیل، شمس الدین زرگر، شیخ لطیف، شیخ ریحان، ہاشمی فیاض سمیت دیگر معزز افراد شامل تھے۔ مسلم سماج نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ اس بل کو فوری واپس لیا جائے تاکہ مسلمانوں کے آئینی و مذہبی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ یہاں پر ہم اس لیے جمع ہیں کہ وقف ترمیمی بل جو پیش کیا گیا ہے، حکومت ہند جو ہم سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، حکومت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وقف کی جائیداد جتنی بھی ہے آج پورے ہندوستان میں سب میں زیادہ گورنمنٹ اس پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ادگیر کے اندر بہت ساری وقف زمین ہے جس میں بہت برادران وطن اس پر قبضہ کر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے، جیسے حافظ ذاکر صاحب نے کہا تھا کہ وقف ترمیمی بل آپ نے لائے، ہندوستان کو تو ہم نے آزاد کیا، خون کا ہم نے بہا ہے۔ ابھی جنتر منتر پر مولانا ارشد مدنی نے دھرنا دیا ہے، مولانا محمود مدنی نے دھرنا دیا ہے، ملک کو آزاد ہم نے کیا ہے، برادران وطن نے اپنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں عزیزان گرامی، اگرچہ آپ تاریخ کو پھاڑ کر بھی پھینکنا چاہتے ہیں مگر ہمارے سینے میں تاریخ آج لکیر بلکیر نقطہ بنقطہ لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے حکومت ہند سے ہم مطالبہ کرتے ہیں وقف ترمیمی بل کو واپس لے۔ اگرچہ آپ واپس نہیں لیتے تو جب تک آپ واپس نہیں لیں گے ہم پورے ملک میں دھرنا دیں گے۔ جس طرح سے جمعیت علماء نے دلی کے اندر پارلیمنٹ میں 2014 میں جو جیل برو تحریک چلائی تھی، ہم جیل برو تحریک ہم چلائیں گے۔ اسی لیے ہم نے مطالبہ کرتا ہے حکومت ہند سے کہ وقف ترمیمی بل کو واپس لے۔ وقف کو سیاسی رنگ دینا بند کرو۔ ناندیڑ واگالا شہر میونسپل کارپوریشن کے محکمہ صحت نے نیشنل TB ڈے کے موقع پر TB کے خاتمے کے لیے عوامی شعور اجاگر کرنے کی غرض سے آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد شہریوں کو اس بیماری کے خطرات اور بروقت علاج کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر کسی کو طویل عرصے تک کھانسی، بلغم میں خون آنا، بخار، وزن میں کمی، رات کو پسینہ آنا، سانس لینے میں دشواری یا مسلسل کمزوری محسوس ہو تو یہ TB کی علامات ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد جنہیں پہلے کوئی بیماری لاحق رہی ہو، جو تمباکو یا شراب نوشی کرتے ہوں یا جو پہلے کسی TB مریض کے رابطے میں رہے ہوں
ان میں اس بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ناندیڑ میونسپل کارپوریشن کے تحت جنگم واڑی سرکاری اسپتال میں ٹی بی کے مفت تشخیص اور علاج کی سہولت دستیاب ہے۔ شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ اگر وہ ان علامات میں سے کسی کا سامنا کر رہے ہیں تو فوری طور پر قریبی صحت مرکز سے رجوع کرے۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ٹی بی ہیلپ لائن نمبر 1866116666 ٹول فری پر رابطہ کریں۔ آئیے مل کر ٹی بی سے پاک معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔